بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 135 سے 137 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 135۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ آیت نمبر 136۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا اور بعضاں میں خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ اس آیت کریمہ میں مشرکوں کے اس عقیدہ و عمل کو ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ رکھا تھا۔ وہ زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے حصے کو مہمانوں، فقراء اور صلح رحمی پر خرچ کرتے اور بتوں کے حصے کو مجاوروں اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں سے توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے۔ آیت نمبر 37۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے۔ یہ اشارہ ہے ان کے بچیوں کے زندہ درگور کر دینے یا بتوں کی بھیڑ چڑھانے کی طرف، تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔